खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए। मैं खाक का पुतला, एक गुनाहगार इंसान हूँ। न जाने कब तक खुदा ने सांस दिया है। आज हूँ, न जाने कल ना हूँ, पर देखो खुदा की रहमत मुझ पर हुई है। खुदा की रहमत ये हुई है कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा का ध्यान कर सकता हूँ, उसकी इबादत कर सकता हूँ, उसका शुक्र कर सकता हूँ। मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ जो था और जो है और जो हमेशा तक है और जो आने वाला है। मैं उस कलाम का जिक्र कर सकता हूँ आपके सामने, खुदा के कलाम में से पढ़ के, जिसके वसीले से हर एक चीज़ जो है वो वजूद में आई। मैं उस खुदा का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके लिए खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, और मुझे मालूम है कि हर एक जिसके दिल में खुदा के लिए भूख और प्यास है, एक तलाश है, एक तलब है, एक तड़प है, वो मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, कहेंगे कि बात बिल्कुल सच है। चाहे आप किसी मुल्क के हों, किसी ज़बान के बोलने वाले हों, अगर आप मेरी बात समझ सकते हैं तो आप कहेंगे कि आमीन, बात ऐसी ही है। जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ उसके बारे में लिखा है, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बका सिर्फ उसी को है, वही बाकी रहेगा, जो था, जो है और हमेशा तक रहेगा। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, पहुंच नहीं सकता कोई। ऐसी रोशनी में रहता है जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। ना उसे किसी इंसान ने देखा, ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अबद तक रहे, आमीन। मैं उसी का जिक्र करना चाहता हूं, उन बातों का जिक्र करना चाहता हूं जो उसने जाहिर की है। कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन खुदा का शुक्र है वो पहुंच सकता है। वो जिस तक चाहे पहुंच सकता है, जब चाहे पहुंच सकता है। और खुदा का शुक्र है कि वो पहुंचा है और उसने अपने आप को तरह तरह से जाहिर किया है इंसान पर। लेकिन खुदा के कलाम में ये बताया गया है, और तमाम दुनिया के वो लोग जिन्हें खुदा का किसी तरीके से भी तजुर्बा हुआ है, वो कहेंगे कि ये बात सच है। जब जब खुदा ने अपने आप को इंसान पर जाहिर किया है, उसने कहा है कुछ, और उसके कहने से कुछ हो गया है। सबसे पहले जिस शख्स ने उसका कलाम सुना है वो फिर वैसा नहीं रहा
اور پھر اس کے وسیلے سے خدا نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد سے دنیا ویسی نہیں رہی. دنیا کی انتہا تک ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس کے کلام میں زبردست قدرت ہے. اس کی کلام کی قدرت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ طرح طرح سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، طرح طرح سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، درجہ بدرجہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. اس کے نام کی تمجید ہو. ہم نہیں پہنچ سکتے اس نور تک، لیکن وہ پہنچا ہے انسان تک. خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ کس طرح اپنے کلام کے وسیلے سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. یہاں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں، خدا نے باپ دادا سے اگلے زمانے میں، خدا نے باپ دادا سے، ہمارے بزرگوں سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، جن کے وسیلے سے خدا نے بات چیت کی ہے انسان سے، کچھ کہا ہے، انہیں نبی کہتے ہیں، انہیں نبی کہا گیا ہے. جس کے وسیلے سے خدا انسان سے بات کرے اسے نبی کہا گیا ہے. لیکن خدا طرح بطرح بات کرتا رہا ہے، مختلف طریقوں سے، فرق فرق طریقوں سے. لیکن جب جب اس نے اپنی ذات کو ظاہر کیا ہے، اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کیا ہے، انسان کے نزدیک پہنچا ہے، تو کلام کے وسیلے سے اس نے کچھ کہا ہے اور اس کا نتیجہ ہوا ہے. بڑی زبردست قوت ہے اس کے کلام میں. یہی ہے وہ وسیلہ. انسان کی رسائی نہیں اس نور تک، لیکن خدا کا شکر ہو اس کے پاک کلام کے لیے کہ جب وہ بولتا ہے، انسان سے کچھ کہتا ہے، تو انسان کو خدا کی ذات کا انکشاف ہوتا ہے، پردہ ہٹتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو پردہ سا ہٹتا ہے اس کے چہرے پر سے، اور اس کی کوئی جھلک خاص چیز انسان پر ظاہر ہوتی ہے، اور واہ واہ کر کر انسان گر جاتا ہے، اور اس گرنے والے کو نبی کہتے ہیں. اس کے وسیلے سے خدا کی نبوت، خدا کے کلام کی قدرت اور محبت انسان پر ظاہر ہوتی ہے. خدا کا شکر ہو. ہماری رسائی نہیں، کسی کی رسائی نہیں، لیکن خدا کا شکر ہو، اس کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایسی جدائی نہیں ہے کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہ ہو. یہی خوشخبری ہے. ہماری رسائی نہیں، لیکن شکر گزار ہونا چاہیے خدا کا. پھر بھی ہماری خدا کے ساتھ ایسی جدائی نہیں ہے کہ نہ ہم خدا کو جان سکتے، نہ پہچان سکتے، نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. خدا کا شکر ہے ایسا نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے، حلیمی کے ساتھ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے اس بات کے لیے کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے، اور اس نے کیا. ہر زمانے میں طرح بطرح، حصہ بہ حصہ، کسی کو اتنا حصہ، کسی کو اتنا حصہ، کسی کو زیادہ حصہ، ایسے دیتا چلا آیا ہے. اور ایک وقت آیا، اس کا ذکر خدا یسوع مسیح کے کلام میں ہے کہ کلام جسم میں ظاہر ہوا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس حصے میں سے آپ کے سامنے پڑھوں. لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، جس کلام کی قدرت سے سب کچھ پیدا ہوا ہے اسے خدا نے پیدا نہیں کیا، ورنہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نے پیدا کی ہوئی چیز کے وسیلے سے کچھ پیدا کیا ہے. کلام یہ بتاتا ہے کہ جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ اس نے کہہ کے بنائی ہیں. کوئی چیز تھی نہیں. اگر کوئی چیز تھی تو اس کی ذات ہے، اور اس کی ذات میں اس کا کلام ہے، اور اس کا اپنا روح ہے اس میں. اس کے وسیلے سے لکھا ہے، اس نے کہہ دیا اور ہو گیا. پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اگر آپ پڑھیں تو اس میں خدا نے اپنے بندے موسیٰ پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ جتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں انہیں میں نے اپنے کلام سے پیدا کیا ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چیزیں کیسے وجود میں آئی ہیں. لوگ اندھیرے میں تھے، جانتے نہیں تھے کہ کیسی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، پیدا کرنے والا کون ہے، کس طرح اس نے پیدا کیا ہے. خدا نے اپنے بندے موسیٰ پر یہ بات ظاہر کی تھی،
اور اس نے یہ 5 کتابیں لکھی تھی جنہیں توریت کہتے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ خدا نے کہا اور ہو گیا، کہا اور ہو گیا، کہا اور ہو گیا. جو کچھ وجود میں آیا ہے اس نے اپنے کلمے سے پیدا کیا ہے. اور اس کلمے کے لیے لکھا ہے ابتدا میں خدا تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے، اس لیے اس میں سب کچھ ہوگا جو خدا میں ہے. اس کے لیے لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا. طرح طرح سے حصہ بہ حصہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا، کیونکہ اور کوئی وسیلہ نہیں انسان کے پاس سوائے کلام کے، خدا کے کلام کے. وہی کلام ہے، خدا نے وقت آنے پر اسے جسم میں ظاہر کیا. غلطیوں کا ایک خط ہے، انجیل اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا، جب وقت پورا ہو گیا، جب وقت پورا ہو گیا، جب یہ ساری باتیں درجہ بدرجہ ہوتی چلی گئیں، اب وقت آ گیا کہ انسانیت اب تیار ہے، انسان تیار ہے اس بات کے لیے کہ جان سکے، خدا کو اور زیادہ قریب دیکھ سکے، خدا اور زیادہ انسان کے نزدیک پہنچ سکے. تو لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. کلام مجسم ہوا، جس کے وسیلے سے خدا نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے. ہے عجیب معجزہ خدا کا. اگر کوئی خدا کے معجزات کا قائل ہے تو اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ماننی کہ خدا نے کہہ دیا اور ہو گیا. جب کلام سے یہ ساری کی ساری کائنات جو کچھ ہے وجود میں آئی ہے تو ہم اسے ایمان سے مانتے ہیں. ہم میں سے کوئی چشمدید گواہ نہیں، میں وہاں نہیں تھا، آپ وہاں نہیں تھے، حضرت موسیٰ وہاں نہیں تھے. خدا نے ان پر ظاہر کیا، میں نے کلام سے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. اور وہی کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا. اور لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تاریخ انسانی میں یہ کلام جسم کی صورت میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جو میرے بعد آتا ہے، جو مجھ سے مقدم ٹھہرا. وہ نبی ہے یوحنا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. اور اس کے لیے کہتا ہے یہ یوحنا نبی، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، کیونکہ میرے پاس اس کا کلام ہے، وہ خود کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ وجود میں آیا ہے. میں تو صرف کلام کا پیغمبر ہوں، کلام کو لے جانے والا ہوں. میں تو تمہیں اس کے کلام کا ذکر سنا رہا ہوں، میں کلام نہیں ہوں. لیکن لکھا کلام مجسم ہوا. اور یوحنا نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. ہم نبی، جو کچھ ہمارے پلے ہے وہ اسی کی معموری میں سے ہم کو ملا ہے. اس روشنی کی ایک جھلک ہے ہمارے پاس، وہ آنے والا ہے. میں اس کے پاؤں کی دھول نہیں، اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. وہ ایسے نور میں جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، رسائی نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے کون سی بات ناممکن ہے. اور خدا نے اپنے رحم کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے انسان کے لیے یہ ممکن کیا کہ ہم اسے جان سکیں. کس طرح؟ کلام کے وسیلے سے. کلام ظاہر ہوتا رہا ہے. انسان اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق خدا کی روشنی پا کے کچھ نہ کچھ اس کے قریب ہوتا گیا ہے. خدا اس کے نزدیک آیا ہے انسان کے ہر زمانے میں. لیکن لکھا آخر میں جب وقت پورا ہو گیا، جب سب تیاری ہو گئی،
تب لکھا کہ اس نے اس کلام کو انسان کے سامنے جسم کے روپ میں پیش کر دیا، کیونکہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ انسان ہے۔ مخلوقات کے وسیلے سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے، بنائی ہوئی چیزوں کے وسیلے سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے، چیزوں کا استعمال کر کے اپنا جلال ظاہر کرتا رہا ہے، اور انسان نے اس جلال کو دیکھا ہے۔ موسیٰ نے جھاڑی میں خدا کا جلال دیکھا ہے اور وہاں سے کلام ملا ہے۔ لیکن یہ تدریج ہے، درجے ہیں۔ ایک وہ وقت آ گیا کہ جب خدا انسان کے اتنے قریب آیا ہے کہ وہی کلام جو وسیلہ ہے خدا کو ظاہر کرنے کا، واحد وسیلہ ہے، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ ہے نہیں کہ خدا انسان پر اپنے آپ کو ظاہر کرے، اور انسان کے پاس تو کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس کا کلام جسم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہاں دو کا ذکر ہے، لکھا موسیٰ کے وسیلے سے شریعت ملی، موسیٰ اور مسیح کا ذکر کیا گیا یہاں دو میں۔ مسیح جو خدا کا کلام ہے، اس کے بارے میں بتایا کلام ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا اور اس کا نام رکھا گیا یسوع، جس کا مطلب ہے خدا بچانے والا۔ یہاں بتایا گیا شریعت تو موسیٰ کی معرفت ملی ہے، لیکن فضل اور سچائی مسیح کے وسیلے سے انسان کو نصیب ہوئی۔ جب کلام مجسم ہوا تو شریعت والوں کو خدا کی طرف سے ایک اور رحمت بخشی گئی، اسے فضل کہتے ہیں، اسے رحم کہتے ہیں، اسے خدا کی وہ مہربانی کہتے ہیں جس کے لیے انسان کو کوئی قیمت دینے کی ضرورت نہیں۔ جب خدا نے موسیٰ کو شریعت بخشی تو اس کا کیا مقصد تھا؟ خدا کے کلام میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ خدا نے شریعت موسیٰ کو جب بخشی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان یہ جان سکے کہ خدا کی ذات پاک ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خدا کی ذات میں نہیں ہیں، اور کچھ ایسی خوبصورت باتیں جو خدا کی ذات کا حصہ ہیں۔ کچھ باتوں کے لیے منع کیا گیا کہ یہ ہرگز مت کرنا، کیونکہ یہ خدا کی ذات کی مخالفت ہے۔ کچھ باتوں کے لیے کہا گیا کہ یہ کام کرنا، کیونکہ خدا ایسا ہے۔ یہ خدا کی راست بازی کا ایک اظہار ہے۔ شریعت خدا کی ذات کا ایک اظہار ہے۔ پڑھیں اسے، دیکھیں، دیکھو کیا لکھا۔ تمام دنیا میں جہاں کسی قسم کی بھی شریعت پائی جاتی ہے، اس میں آپ ان باتوں کو دیکھو گے۔ خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، موسیٰ سے کہیں اور اسے کہا تو کہہ دے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ اس کی ذات کا اظہار ہے یہاں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک باپ دادا کی بد کرداری کی سزا دیتا ہوں۔ یہ خدا کی ذات کا انکشاف ہے۔ ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں، خدا کی ذات کا اظہار ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا،
تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ یہ خدا کی ذات کا انصاف ہے، انکشاف ہے، اظہار ہے۔ شریعت کے ذریعے سے خدا نے انسان کو سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ خدا پاک ہے، خدا گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ خدا کے ساتھ اگر انسان کا تعلق ہو سکتا ہے تو وہ اسی طریقے سے کہ جو باتیں خدا کی ذات میں نہیں ہیں وہ انسان کے اندر نہ ہوں۔ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، اور لکھا ہے کہ اگر ہم تاریکی کے کام کرتے ہیں تو ہماری خدا کے ساتھ کوئی شراکت رفاقت نہیں ہے۔ خدا کی ذات پاک ہے اور وہ انسان سے یہ توقع کرتا ہے، انسان میں چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو، اس لیے یہ حکم دیے۔ اور تمام دنیا میں کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ سے یہ شریعت، یہ اظہار خدا کی ذات کا پایا جاتا ہے۔ لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں ان باتوں کو۔ یہاں لکھا ہے کہ شریعت موسیٰ کے ذریعے دی گئی۔ خدا کا شکر ہے، خدا نے انسان پر ظاہر کر دیا میں پاک ہوں، میں سراسر پاک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ہو، میں تم تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں تمہارے اندر ہیں، ان کے لیے کیا کرو گے؟ شریعت پر عمل کرنے والا اپنے آپ میں جانتا ہے کہ میں عمل نہیں کر پایا۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے خدا کے سارے احکام پر عمل کیا ہے۔ حضرت ایوب نام کا ایک بزرگ ہوئے، وہ کہتا کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا؟ حضرت داؤد نے یہی بات کہی ہے، خدا کے بندے داؤد نے یہی بات کہی ہے، ایوب نے یہ بات کہی ہے، خداوند کے ایک غلام پولوس نے یہ کہا ہے، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ جتنے لوگ خدا کی شریعت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا برکت دے آپ کو، لیکن مبارک ہیں وہ جنہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ اگر میں اپنے اعمال پر بھروسہ کروں تو میں بچ نہیں سکتا، میں بچ نہیں سکتا۔ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، اس لیے نہیں کہ شریعت پر عمل کرنے سے کوئی بچ جائے گا، شریعت اس لیے بخشی گئی ہے تاکہ انسان جان سکے کہ جس خدا کی نزدیکی میں چاہتا ہوں وہ پاک ہے، اور اس بات کو پہچان لے عمل کرنے سے کہ جو کچھ خدا مجھ سے چاہتا ہے میں کر نہیں سکتا۔ ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، میرا کیا بنے گا؟ حساب والے دن، جس دن مجھے حساب دینا ہوگا، جب مجھ سے کہا جائے گا کہ تو نے خدا کے حکم پر عمل کیا، شریعت پر عمل کیا، کیا جواب دو گے؟ جسم کا ہر حصہ مخالفت کرے گا، کون کھڑا ہوگا اس کے حضور؟ داؤد نے گھبرا کے کہا ہے یہ ایک زبور میں، آئے خداوند اگر تو بد کرداری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون بچ سکتا ہے؟ ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ شریعت کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی کم بختی کو پہچان لے، خدا کی پاکیزگی کو پہچان لے اور اپنی کم بختی کو جان سکے کہ ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ ایسے شخص کے لیے لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو ایک اور طریقے سے ظاہر کیا، وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ ایک خداوند کے کلام میں سے بات پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے خداوند نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ ایک عورت کو شریعت کے عالم پکڑ لائے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے پکڑ کر لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس عورت کو عین فعل میں پکڑا ہے، عین ایسی حالت میں جب وہ زنا کاری کر رہی تھی، ہم نے پکڑا ہے اس کو۔
موسیٰ نے ہم سے کہا کہ ایسے شخص کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے۔ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے زنا نہ کر، اور زنا کرنے والوں کے لیے بتایا گیا استثناء کی کتاب کے 22ویں باب کی 22ویں آیت میں کہ ان کے لیے پتھراؤ تھا، پتھروں سے مار دو اسے۔ اس عورت کو پکڑ کے لائے اور یسوع مسیح کے قدموں پر پھینک دیا۔ موسیٰ کے مطابق موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسے شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زناکاری کی سزا اس کو دی جائے اور اسے پتھروں سے پتھراؤ کر کر کے مار دیا جائے۔ تو کیا کہتا ہے؟ موسیٰ نے یہ کہا ہے، آئے مسیح تو کیا کہتا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ وہاں پر صرف عورت تھی، وہ آدمی نہیں تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اے خداوند، اگر میں اس آدمی کی جگہ ہوں اور مجھے پکڑ لیا جائے اور میں بھی ہوں وہاں، سب سے پہلی بات تو میں اس ذلت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس شرمندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس خوف کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہا گیا کہ موسیٰ کے شریعت کے مطابق ہم اس کا انتظام کریں، اسے ہلاک کریں، کہ تیرے پاس کچھ اور ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، تم میں سے جو بے گناہ ہو وہ پتھر مارے۔ ایک بھی وہاں نہ رہا، ایک ایک کر کر سب چلے گئے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے۔ شریعت کے ماتحت رہنے والوں کو صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ خدا پاک ہے۔ شریعت ہم کو اس جگہ لا کے پہنچا دیتی جہاں ہم یہ کہیں گے، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ خدا کا شکر ہو، جب خدا نے اپنے آپ کو، اپنے کلام کو مسیح یسوع میں ظاہر کیا ہے، تو اس نے بتایا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والوں کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے جس کے وسیلے سے تم بچائے جا سکتے ہو۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ وہاں لکھا فضل اور سچائی مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوئی ہیں۔ اپنے فضل سے اسے کہہ دیا میں تجھ پر الزام نہیں لگاتا، سچائی کے وسیلے سے اسے بتا دیا کہ گناہ خدا کی ذات کے خلاف ہے، گناہ تجھے برباد کر دے گا۔ تجھے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، تجھے خدا کی سچائی کی ضرورت ہے، تجھے میری ضرورت ہے۔ میں خدا کا وہ کلام ہوں جس کے وسیلے سے سب چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تیری امید ہوں۔ خدا کا شکر ہے وہ میری امید ہے، خدا کا شکر ہے وہ آپ کی امید ہے۔ اگر کوئی اس پر ایمان لائے تو خدا اور اس کا پیار اور اس کی قدرت اس پر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو جاتا ہے۔ اس کا شکر ہو۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔